بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے جس طرح یہ انڈیا پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے، اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں، 200% کلیئر ہیں کہ پاکستان کا کسی طرح کا بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے انڈین واقعے سے. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس پچھلے جو واقعات ہوتے رہے بلوچستان میں اور KPK میں، اس کی سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ انڈین انوالومنٹ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے اور تھی، اس میں انڈین انوالومنٹ ہے. اب پہلی بات یہ کہ پاکستان اس ٹائم پہ اکانومی کے لحاظ سے آپ دیکھیں پروگریس کر رہا ہے، اسٹیبلٹی کے لحاظ سے پروگریس کر رہا ہے، اور اس دوران اس طرح کا واقعہ کا نقصان پاکستان کو ہے. انڈیا کو فائدہ ہے، پاکستان کو نقصان ہے. آپ یہ جتنے دن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر دفعہ جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی باہر کا لیڈر آیا ہوتا ہے، اس ٹائم یہ واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تیسری دفعہ اسی طرح ہوا ہے کہ کوئی باہر کا لیڈر وزٹ کر رہا تھا تو اور وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا. تو پاکستان اپنے سٹانس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان ایک پیسفل ملک ہے، اور ایک چیز ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی، اور وہ آخری دم تک لڑے گا. تو اس بات میں انڈیا کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دہشت گردی چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی مسلسل آ رہی ہے، اور ہم نے ہر فورم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کچھ چیزیں میں ایک چھوٹی سی وہ میں انگلش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد اس کو اردو میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک سٹانس ہے جو ہم لے رہے ہیں اس کے اوپر، انڈین انسیڈنٹ کے اوپر، تاکہ دنیا کو کلیئر ہو جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. تو ہم اس میں بہت کلیئر ہیں کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق سامنے آئیں اور دنیا کو جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پاکستان اس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان اس سچویشن کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا ہے، لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. تو یہ ایک چیز ہم نے آفر کر دی ہے. اب یہ دنیا کا اور انڈیا کا امتحان ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. ہم اس میں بھرپور تعاون کریں گے تاکہ جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچا جائے اور پتہ چلے کہ یہ اس واقعے کو کس نے کیا تھا. ایک سیکنڈ، میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی وہ میں پوری کر لوں، اس کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس
کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وہ سناتا بھی کہ کس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ لاشیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے اسی دہشت گردی کی اپنے ایک اور دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہم آپ سے باقی ڈیٹیل بھی شیئر کر لیں گے کہ 7 IEDs ہیں جو ہم نے آلریڈی پکڑ لی ہیں، جو آلریڈی انہوں نے پلان کی ہوئی تھی پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں، اور انہی دنوں میں پلان کر رہے تھے۔ دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس انڈین انکوائری کے ساتھ ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے، تاکہ اس میں بھی دنیا کو پتہ چل جائے کہ اصل میں اس میں کون ملوث تھا۔ تو کشمیر والی انکوائری ضرور ہو، نیوٹرل لوگوں سے ہو، مگر جعفر آباد کی بھی ہم نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ ہم خود آفر کر رہے ہیں کہ ہم تمام ثبوت شواہد اس انکوائری کمیٹی کو دیں گے، اور وہ دنیا دیکھے کہ کس طریقے سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں، کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو مارو، کس طریقے سے کہا جا رہا تھا تصویریں بھیجو، وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اور وجہ جو ہمیں اب سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی تھی، ملک پروگرس کر رہا تھا، ہر چیز آپ کے سامنے تھی، دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے پچھلے 2 ماہ میں کافی بڑے ٹارگٹ اچیو کیے تھے، اور مسلسل ڈیفینیٹلی کیجولٹیز ہو رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن مسلسل پچھلے 2 ماہ میں ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے KPK میں، اور وہ اس ٹائم پہ دوڑ میں تھے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ جگہوں پہ آئے ضرور، اور بٹ ہم نے وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا۔ اب انڈینز نہیں چاہتے کہ وہ ویک ہوں، ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ان سب نے یہ بیٹھ کے جو ہمارا اپنا ہے، کیونکہ ان کو یہ افورڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سٹی میں اس طرح کی اچیومنٹس ملیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں جو اس ٹائم پہ KPK میں لڑ رہی ہیں، ان کا فوکس دوسرے بارڈر پہ آئے تاکہ وہاں پہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ملے، وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں اور دوبارہ سے اتنے اسٹرانگ ہو کے واپس ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ دوسری طرف اگر BLA یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، تو ان کی بھول ہے۔ ہم ایک ایک چیز سے واقف ہیں، اور جس طریقے سے وہ انسٹرکشنز لے رہے ہیں، وہ جہاں جا کے مل رہے ہیں، ہمیں اس ساری چیز کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ہم نے کیا کرنی ہے، لیکن BLA اور را یہ 2 نام نہیں، ایک نام ہے، اور اس میں ہمیں کوئی دوسرا مغالطہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی اب ہم نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ بھی جو شواہد ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے۔ ایک چیز اور جو آلریڈی ڈسکس ہو گئی ہے، بٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ FIR آپ لوگ سارے رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو کاپی بھی آپ کے پاس آ گئی ہوگی، بٹ کہ 2:20 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ آپ بھی سارے پولیس کور کرتے ہیں، آپ لوگ سارے کرائم رپورٹنگ کے سارے ایکسپرٹس ہیں۔ 6.5 کلومیٹر دور ہے پولیس اسٹیشن، جس میں سے 2 کلومیٹر پہ سڑک نہیں ہے، اور 2:30 پر FIR درج ہو جاتی ہے، 10 منٹ، اور FIR درج ہوتی ہے، اور اس میں ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کنہوں نے کیا، اور سرحد سے پار لوگ آئے، انہوں نے یہ دہشت گردی کی، اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے۔ تو
اس سے بڑا پتہ نہیں ڈرامہ کس کو کہتے ہیں, کس سینس میں آپ اس کو لیں گے, لیکن اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج تک کبھی 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعے کی ایف آئی آر ہونا, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بتیاں وہ کینڈل لے کے پہنچ بھی گئے ہیں. یہ بھی ایک مطلب ابھی واقعہ ہوا نہیں, ابھی مطلب جیسے ہی آپ لوگ جب کسی انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے تو وہ ویسی سائٹ لاک ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ہم اس میں بھی کلیئر ہیں کہ چاہے دہشت گردی کینیڈا میں کی ہو یا امریکہ میں کی ہو, چاہے ہمارے ملک میں کی ہو, اس کے پیچھے بھارت 100% ملوث ہے. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کینیڈا میں انہوں نے کس طریقے سے سکھ لیڈرز کو وہاں پہ مارا, خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کہاں کہاں پہ کی ہے. وہ دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی, وہ دنیا کو جس کو کہیں کہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے, وہ نظر نہیں آتی. اور ہمارے ملک میں آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں, پچھلے سال سے ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے, کیا ایک دفعہ بھارت نے اس کو کنڈیم کیا؟ ایک دفعہ کیا بھارت نے کوئی سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی بھی دی ہے کہ ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ ان کا میڈیا دیکھا کریں, وہ اس ٹائم پہ اپنے میڈیا پہ ان لوگوں کو ہیروز بنا رہے تھے. جو ہم لوگ ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے ان کا انٹرویو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا. وہ کیسے چل رہا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن چل رہا تھا. تو یہ دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد کون ہے, دہشت گردی کے نام پہ کون دہشت گردی کر رہا ہے, اور کس طریقے سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کو یوز کر رہا ہے. پاکستان کا کوئی اس ٹائم دہشت گردی سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. انڈین جو اپنی وہاں پہ تحریک چلا رہے ہیں وہ انڈینس کا رائٹ ہے. ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ انڈیا ایک کشمیر جو ہے وہ ایک آزاد علاقہ ہے, اور یہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے. اس سٹانس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ بھی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں پھر دوبارہ سے آخری دفعہ کہ ہم جو آفر کر رہے ہیں اب یہ دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے, کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جاتی ہے معاملے کو. لیکن پاکستان کی کیونکہ نیت کلیئر ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں, تو اب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے جاری کی. جعفرآباد ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اگر وہ بھی دیکھا جائے, جیسے وہاں پر حادثہ وہ رونما ہوتا ہے, فوری طور پر انڈین میڈیا پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا فیک ویڈیو کو لے کر آغاز کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلگام فاسٹ لیک جو واقعہ ہے اگر دیکھیں تو 2:20 پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے, 2:30 پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے, پھر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایجنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا اگر ہم دیکھیں تو جو ماضی میں ہوتا رہا, جس میں اگر آپ دیکھیں میرٹ ہوٹل ہو, لوور خودکش دھماکہ ہو, اور آرمی پبلک سکول ہو, چینی کونسلیٹ کا حملہ ہو, کلبھوشن جادیو کا واقعہ ہو, یہ سارے معاملے لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اچانک ان سب کا پلان ایک نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو ہم اب جو بھی نیوٹرل اگر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم نے تو اس لیے کہہ دیا کہ کشمیر کی بھی بنائیں اور ہمارے جعفر آباد کی بھی بنائیں. جس طرح انڈین میڈیا اور ان کے جو پولیٹیشنز ہیں بڑے شور مچا رہے ہیں جی ہم جنگ کریں گے, جنگ ہونی چاہیے, تو جس طرح انہوں نے شور مچایا اور جس طرح وہاں پہ ایک ادھم مچایا انہوں نے پاکستان کے خلاف, تو کیا ہمارے سرحدی جو باڈرز ہیں کیا ہم بھی تیار ہیں؟ ہم 100% تیار ہیں, ان سے زیادہ تیار ہیں. ہم جنگجو قوم ہے, وہ جنگجو قوم نہیں ہے. ہمارا تو ایک بندہ ضرورت پڑی تو یہ سارے بھی جو کمرے میں لڑنے چلے جائیں گے. صاحب کے متعلق یہ بات ہوتی تھی, آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا, جیسے وہ نیگیٹو طور پہ یعنی کہنا لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو سندھ ضلع پاس جو معاہدہ ہے اس پہ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات آپ کو آلریڈی لیگل ٹیم نے بھی آلریڈی پریس کانفرنس کر دی ہے, وہ معاہدہ ختم کر ہی نہیں سکتے, اس کی کوئی چیز ہی نہیں. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, اور
ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں آلریڈی. سر ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مشرقی سرحدوں پر تو سی پیک کو یا گوادر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. ان کا مین نشانہ جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو گزشتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اسرائیلی کچھ اہلکار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں اترے ہیں, ان کے پاس بہت سے تکنیکی علات ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ کی اقوام متحدہ یا کسی سے بات ہوئی؟ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی سری نگر میں اتریں, ڈیفینیٹلی کچھ رپورٹس ہیں ہمارے پاس کس قسم کی ہیں. ہم ڈفرینٹ چینلز کو اس کو یوز کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک چیز میں پھر بڑے کلیئر ہیں کہ چاہے وہ 1 یا 10 ملک بھی لا کے بٹھا لیں, ہم انشاءاللہ ان سے نقوی صاحب جو پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت ہے ان کا کشمیر اور پاکستان کی جو 2 نیشن تھیوری ہے ان پر کلیئر کٹ سٹانس ہے حافظ صاحب کا. انہوں نے ایک تقریر کی تو اب انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی تقریر کو لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پراپوگیٹ کر رہی ہے. جو کشمیر کو انہوں نے اشارہ کہا, اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. تو حکومت پاکستان اس کے کاؤنٹر کے لیے کیا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ میں 1-2 باتیں بتا دوں. جو آپ آرمی چیف کی تقریر کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کی ایک ورڈنگ آپ انٹرنیٹ پہ 1940 کی ریزولوشن نکال لیں, ایک ورڈ اس کے اندر سے ہے, ایک ورڈ, یا وہ UN کی ریزولوشن نکال لیں جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, اس کے علاوہ یا وہ چیز ورڈ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے یوز کیے تھے انڈیا کے متعلق, 2 قومی نظریے کے متعلق, اس سے باہر اگر کوئی چیز انہوں نے خود کہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے وہ تقریر کی جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا, جس ریزولوشن کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا, اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں یوز کیا, اور اسی کے اندر سے یوز ہوا ہے سارا کچھ. تو اب اگر ہم اس کو جس طرح مرضی لے لیں انڈین میڈیا, اور کوئی انہوں نے ایکسٹرا بات نہیں کی, کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ جی کوئی اٹیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کا میڈیا کیا کیا کہہ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ دوبارہ صرف وہ تقریر ہی لگا دیں تو ان کو ان کے آڈینس کلیئر ہو جائے. اچھا, دونوں طرف سے بیان آ رہے ہیں دھمکی امیز قسم کے, ظاہر جواب دینا پڑتا ہے ورنہ پھر قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کے خیال میں جنگ ہی آخری سولوشن ہے؟ مطلب جہاں پہ ہم اکانومی وائز ابھی بوسٹ کرنا شروع کیا ہے ملک میں تھوڑا سا, ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جنگوں کے بارے میں اب دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی, اس کی کامیابی دیکھنے والا بھی خدا نخواستہ کوئی نہیں بچے گا. تو کچھ درمیانی راستہ. دیکھیں میری بات سنیں, ہم تو نہ جنگ چاہ رہے ہیں نہ ہم کسی دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو آج بھی جو ہم اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کو دی ہے وہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لاؤ انویسٹیگیٹرز نیوٹرل, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اس میں تو بالکل کلیئر ہیں. ہم تو بالکل اس میں کلیئر ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کون ہے کون نہیں. ہم تو جنگ کی طرف نہیں جائیں. ہاں اگر وہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے تو وہ بڑا کلیئر ہے, PM نے بھی کہا ہے, آرمی چیف نے بھی کہا ہے, DPM نے بھی کہا ہے, سب نے کہا ہے کہ ہم کلیئر ہیں. پھر 1 کا اسٹیپ 2 کا اسٹیپ 3 کا اسٹیپ 4. محسن صاحب, ایک انسیڈنٹ میں ہمارے انویسٹیگیٹر جو تھے وہاں پہ گئے تھے. لاسٹ ٹائم جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو ہماری ٹیم یہاں سے گئی تھی. تو کیا اگر ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اب بھی ان سے کہیں کہ جی ہماری کوئی ٹیم, ہم کہہ رہے ہیں نیوٹرل, ہم کہہ رہے ہیں تیسرے ملک کا ہونا چاہیے, تیسرے چوتھے پانچویں ملک کا ہونا چاہیے, نہ پاکستان نہ انڈیا. میرا آپ سے سوال ہے, اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پچھلی دفعہ جیسے ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا, چائے پلا کر واپس کیا گیا, تو اس مرتبہ تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ پہلے سوچے پھر ہم اس کا جنریشن وار یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے, تو ہم اس فائر وال ہی لگاتے ہیں تو ہمارا مرال ہائی, یہ ہمارا مرال جو ہے جس طرح ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے اور الزام پہ الزام بہتان لگائے جا رہے ہیں, اس بارے میں سائبر کرائم کیا کہیے, کیا یہ تو افسوس ہے کہ اگر پاکستانی کر رہے ہیں تو افسوس اس پہ, لیکن اس ٹائم میں ویسے اوور آل دیکھ رہا ہوں کہ پورا ملک یونائٹیڈ ہے اور اس چیز میں کوئی نہ سیاست ہے نہ کوئی چیز ہے, جو ایک اچھی بات ہے, ایک نیشن کی نشانی بھی ہے کہ ہم سب ایک چیز میں کلیئر ہے کہ انڈیا کے متعلق ہمارا سب کا سٹانس ایک ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے, اس پہ ٹرین پہ حملہ ہوا, ملٹری فورسز پہ حملے ہوئے, تو سیکیورٹی اداروں نے جو ہے سکھ دہشت گرد پکڑے تھے راولپنڈی سے سورج سنگھ, بادل سنگھ, اور لاہور بیدیا روڈ سے شمس اللہ دہشت گرد پکڑا تھا.
क्या इन्होंने कोई इंकशाफ किया है? जाहिर है कि सिक्योरिटी था, इनके पास से बरूदी मवाद भी बरामद हुआ था, इन्होंने टारगेट करना था मुख्तलिफ अहम अमारात को। तो क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी इदारों से आपकी बात हुई होगी, कोई इन्होंने इंकशाफ किया हो कि हमें जान के पाकिस्तान भेजा गया था और हमने इन पे अटैक? देखें, आप चाहे वो ट्रेन में जो हमारे 70 पाकिस्तानी को शहीद किया गया, उस टाइम पे दुनिया कहाँ थी? उस टाइम पे दहशतगर्दी कहाँ पे थी? उसके बाद हम एक दफ़ा ने कई दफ़ा इंडियंस को पकड़ चुके हैं, उनको बेनकाब कर चुके हैं, उनके हक़ाइक़ सामने ला चुके हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इंडिया ना माने तो एक अलग बात है, लेकिन उनके क्लियर एविडेंस हमने दिखाई भी हैं दुनिया में और आगे भी आपको इंशाल्लाह ताला सर, जो दिखाएंगे। 7 आईडीज पकड़ी गई हैं वो किन किन शहरों में उन्होंने अटैक करने थे? बस वो मेरे ख्याल आपने सियासी रहने दें, वो ना करें। बट ये है कि हमें फ़ख्र इस बात का है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी एफर्ट से वो सारे नाकाम हुए और उनका वसी पैमाने पर एकदम प्लान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सर, कि मोदी सरकार आर्मी चीफ साहब की तकरीर से क्यों घबरा रही है? क्योंकि उन्होंने असल बात की इसलिए